چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں. کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں. حضرت سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب الابریز شریف آپ فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ درود پاک یہ ان فرشتوں کا ذکر ہے جو جنت کے اطراف میں رہتے ہیں، اور جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو اس کی برکت سے جنت کشادہ ہو جاتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. تلاوت کلام پاک آئیے سنیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. اور فرعون بولا، اے درباریوں، میں تمہارے لیے اپنے سوا کوئی خدا نہیں جانتا. فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. تو اے حامان، میرے لیے گارا پکا کر ایک محل بنا کہ شاید میں موسیٰ کے خدا کو جھانک آؤں، اور بے شک میرے گمان میں تو وہ جھوٹا ہے. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. اور اس نے اور اس کے لشکریوں نے زمین میں بے جا بڑائی چاہی اور سمجھے کہ انہیں ہماری طرف پھرنا نہیں. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. تو ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو پکڑ کر دریا میں پھینک دیا، تو دیکھو کیسا انجام ہوا ستمگاروں کا. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. اور انہیں ہم نے دوزخیوں کا پیشوا بنایا کہ آگ کی طرف بلاتے ہیں. ويوم القيامة لا ينصرون. اور قیامت کے دن ان کی مدد نہ ہوگی. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. اور اس دنیا میں ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگائی، اور قیامت کے دن ان کا برا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی بعد اس کے کہ اگلی سنگتیں یعنی قومیں ہلاک فرما دی، جس میں لوگوں کے دل کی آنکھیں کھولنے والی باتیں اور ہدایت اور رحمت تاکہ وہ نصیحت مانیں. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ. اور تم طور کی جانب مغرب میں نہ تھے جبکہ ہم نے موسیٰ کو رسالت کا حکم بھیجا، اور اس وقت تم حاضر نہ تھے. وَلَكِنَّا
أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر مگر ہوا یہ کہ ہم نے سنگتیں پیدا کی کہ ان پر زمانہ دراز گزرا، وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين، اور نہ تم اہل مدین میں مقیم تھے ان پر ہماری آیتیں پڑھتے ہوئے، ہاں ہم رسول بنانے والے ہوئے۔ وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لتنذر قوما ما أتاهم نذير من قبلك لعلهم يتذكرون، اور نہ تم طور کے کنارے تھے جب ہم نے ندا فرمائی، ہاں تمہارے رب کی مہر ہے، یعنی کہ تمہیں غیب کے علم دیے کہ تم ایسی قوم کو ڈر سناؤ جس کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نہ آیا، یہ امید کرتے ہوئے کہ ان کو نصیحت ہو۔ ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين، اور اگر نہ ہوتا کہ کبھی پہنچتی انہیں کوئی مصیبت اس کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا تو کہتے، اے ہمارے رب تو نے کیوں نہ بھیجا ہماری طرف کوئی رسول کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ایمان لاتے۔ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، پھر جب ان کے پاس حق آیا ہماری طرف سے بولے، انہیں کیوں نہ دیا گیا جو موسیٰ کو دیا گیا۔ أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون، کیا اس کے منکر نہ ہوئے تھے جو پہلے موسیٰ کو دیا گیا؟ بولے دو جادو ہیں، ایک دوسرے کے پشتی یعنی امداد پر، اور بولے ہم ان دونوں کے منکر ہیں۔ قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين، تم فرماؤ تو اللہ کے پاس سے کوئی کتاب لے آؤ جو ان دونوں کتابوں سے زیادہ ہدایت کی ہو، میں اس کی پیروی کروں گا اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، پھر اگر وہ یہ تمہارا فرمانا قبول نہ کریں تو جان لو کہ بس وہ اپنی خواہشوں ہی کے پیچھے ہیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون جو اپنی خواہش کی پیروی کرے اللہ کی ہدایت سے جدا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، بے شک اللہ ہدایت نہیں فرماتا ظالم لوگوں کو۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور بے شک ہم نے ان کے لیے بات مسلسل اتاری کہ وہ دھیان کریں۔ الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا
الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. اور جب ان پر یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، بے شک یہی حق ہے ہمارے رب کے پاس سے، ہم اس سے پہلے ہی گردن رکھ چکے تھے. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. ان کو ان کا اجر دو بالا دیا جائے گا، بدلہ ان کے صبر کا، اور وہ بھلائی سے برائی کو ٹالتے ہیں اور ہمارے دیے سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ. اور جب بیہودہ بات سنتے ہیں اس سے تغافل کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے عمل اور تمہارے لیے تمہارے عمل. سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین. بس تم پر سلام، ہم جاہلوں کے غرضی یعنی چاہنے والے نہیں. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. بے شک یہ نہیں کہ تم جسے اپنی طرف سے چاہو ہدایت کر دو، ہاں اللہ ہدایت فرماتا ہے جسے چاہے، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت والوں کو. وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا. اور کہتے ہیں اگر ہم تمہارے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں تو لوگ ہمارے ملک سے ہمیں اچک لے جائیں گے. أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. کیا ہم نے انہیں جگہ نہ دی امان والی حرم میں جس کی طرف ہر چیز کے پھل لائے جاتے ہیں، ہمارے پاس کی روزی، لیکن ان میں اکثر کو علم نہیں. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا. اور کتنے شہر ہم نے ہلاک کر دیے جو اپنے عیش پر اترا گئے تھے، تو یہ ہیں ان کے مکان کہ ان کے بعد ان میں سکونت نہ ہوئی مگر کم. وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ. اور ہم ہی وارث ہیں. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا. اور تمہارا رب شہروں کو ہلاک نہیں کرتا جب تک ان کے اصل مرجع میں رسول نہ بھیجے جو ان پر ہماری آیتیں پڑھے. وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ. اور ہم شہروں کو ہلاک نہیں کرتے مگر جب کہ ان کے ساکن ستمگار ہوں. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی برکتیں عطا فرمائے. لفظ بولے جاتے ہیں اور ان کی اپنی ویلیو ہوتی ہے، اپنا معنی ہوتا ہے اور ان کا اپنا مضمون و مفہوم ہوتا ہے. اچھا یا برا، یہ لفظ اچھا یا برا، اس کی میں بات کر رہا ہوں. یہی آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان ہے، موضوع ہے. شخصیت کا تعارف ہے، اچھا یا برا. انسان کے اخلاق کی جانچ ہے، اچھا یا برا. اور انسان کی معاشرتی زندگی کیسی ہے، اچھی یا بری. یوں کہہ لیجئے کہ اچھا یا برا یہ ایک انسان کے لیے سرٹیفکیٹ بھی ہے. اچھے کام کر رہے تو لوگ کیا بولیں گے؟ اچھا ہے. برے کام کر رہے تو کیا بولیں گے لوگ؟ برا ہے. اچھا، لوگوں کا بولنا یہ بھی اپنی جگہ پر معنی رکھتا ہے.
لیکن اصل میں آپ کو عرض کروں اچھا یا برا کیا ہے، اس کا معیار شریعت مطہرہ ہے۔ یہ پیمانہ اللہ اور اس کے رسول کا دیا ہوا دین، اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے احکام، اللہ اور اس کے رسول کا دیا ہوا بیان کردہ اخلاق اور انداز ہے جو اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے۔ آسان لفظوں میں اگر بات کو ختم کریں تو یوں آپ لے لیں کہ شریعت مطہرہ کے مطابق و موافق ہے، اچھا ہے، اور شریعت مطہرہ کے اگینسٹ ہے، اسلام کی تعلیمات کے اپوزٹ ہے، خلاف ہے، الٹ ہے، تو کیا ہے؟ برا ہے۔ دیکھنے میں چاہے جیسا بھی اچھا لگے، سننے میں چاہے انسان کو جیسا بھی بھلا لگے، لیکن جس کو دین اسلام جس کی کنڈیمنیشن کر رہا ہے، جس کو اسٹرکٹلی فوربیڈن جو ہے وہ کر رہا ہے، جس کو پروہیبٹڈ قرار دے رہا ہے، یاد رکھیے وہ کبھی بھی اچھا ہو سکتا نہیں۔ اسی عنوان کو انشاءاللہ ہم لیں گے، آگے بڑھائیں گے۔ آئیے بھی کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی مرشد رحمت کا قلم لان گیا، ساتھ ہی مرشد رحمت کا قلم لان گیا، نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا، انہیں
للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا نعمتیں بابا جسم وہ ذیشان گیا آج نے ان کے بنا مدد مانگ سے آج نے ان کے بنا مدد مانگ سے پھر نہ مانے قیامت میں اگر مان گیا پھر نہ مانے قیامت میں اگر مان گیا نعمتیں بابا بیٹا جسم وہ ذیشان گیا جان و دل خوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے جان و دل خوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چل تیرا سارا تو سامان گیا تم نہیں چل تیرا سارا تو سامان گیا نعمتیں بابا بیٹا جسم وہ ذیشان گیا ساتھی منشی رحمت کا قلم گیا یا مرحبا، اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔ اچھا، یہ برا یہ آج کے پروگرام کا عنوان ہے، موضوع ہے، اور اس میں اگر اولاد کو دیکھا جائے مشید بھائی تو کون سی اولاد اچھی اولاد کہلائے گی اور کس اولاد کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ اچھی اولاد نہیں ہے؟ یہ بری اولاد ویسے کوئی بھی اولاد اپنے لیے یہ لفظ تو نہیں چاہے گی کہ میرے لیے یہ کہا جائے کہ یہ جو ہے وہ برے لوگ ہیں، لیکن دیکھیے اچھائی کا اپوزٹ دیکھیں تو وہ کیا ہے؟ برائی۔ یہ جو برائی والا معاملہ ہے نا، اس سے ہمیں اپنے وہ کیا کرنا ہے؟ نکالنا ہے۔ تو کیا فرمائیں گے آپ؟ اچھی اولاد، اور ظاہر سی بات ہے جب ایسی اولاد نہیں ہوگی تو پھر وہ اپوزٹ معاملے میں ہی جائے گا، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان بھائی، آپ نے جو ابتدائی تمہید باندھی تھی نعت سے پہلے، میں اس پر بڑا فوکس کر رہا تھا کہ اچھا وہی ہے جسے شریعت نے اچھا کہا، برا وہی ہے جسے شریعت نے برا کہا۔ ایک بات آپ کی یہ والی لیتا ہوں، اس میں مزید ایڈ کرتا ہوں والدین کی مناسبت سے۔ ایک تجربے کی بات ہے کہ اگر صاحب علم اولاد ہوتی ہے نا تو وہ قدم قدم پر اپنی دعا کرتی ہے، نمازوں میں بھی جب دعا کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے پاک کلام میں جو والدین کے لیے دعا کرنے کا انداز ملا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسے اس نے چھٹپن پہ مجھ پر رحم فرمایا، کہ جب بچہ گرتا تھا تو ماں لپک کے جاتی تھی کہ میرے بچے کے منہ میں کہیں کچھ ہو تو نہیں گیا، کہیں چوٹ تو نہیں لگ گئی، اور باپ
جب وہ گرتا تھا تو اس کی تربیت کرتا تھا، بیٹے ایسے نہیں ایسے چلو، اور جب وہ باپ کی تربیت کے مطابق چلتا تھا تو گرتا نہیں تھا۔ جب باپ اس کو زندگی کے مراحل میں مشورہ دیتا تھا تو وہ کامیابی کی سیڑھیاں چڑھ جایا کرتا تھا۔ تو ایسے ہی اگر نیک اور صالح اولاد وہ اپنے پیچھے چھوڑے گا، کہ اچھی اولاد کا جو معیار ہے وہ یہی ہے کہ وہ نیک اور صالح ہو، شریعت کی پابند ہو، سنت کی پابند ہو، گناہوں سے بچنے والی ہو، اتق اللہ یعنی رب کا خوف رکھنے والی ہو، تو بالیقین یہی اچھی اولاد ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو ہمارا سوشل سوسائٹی کا ایک مزاج ہے کہ دنیا داری میں بڑی سٹیبلائزڈ ہو، ٹھیک ہے، اس کو نماز کے فرائض نہ پتہ ہو لیکن وہ پی ایچ ڈی کر کے بیٹھی ہو، تو یہ اگرچہ سوسائٹی میں بہت اچھا معیار ہے لیکن اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں کہ وہ پی ایچ ڈی بھی اگر کسی بھی فیلڈ کے اندر کر لیتی ہے، اگرچہ اگر وہ اسلام کے تصور سے آشنا ہے، اگر وہ شریعت کی پابند ہے، تو یقیناً یہ اس کی دنیاوی تعلیم بھی اس کو سہارا دے گی، لیکن فقط اس پر تکیہ کر لینا، فقط اسی پر اعتماد کر لینا، فقط اس کو ہی تربیت کی اصل سمجھ لینا، یہ معیار اسٹینڈرڈ نہیں ہے، اس کو اچھا معیار تصور نہیں کیا جائے گا۔ سلمان بھائی، باہر ممالک میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر بھیجتے ہیں، لیکن حقیقتاً وہاں جو تجربات ہوئے کہ وہاں پر وہی اچھا ہے جو شریعت کا پابند ہے، یعنی اگرچہ وہ ریسرچ کر رہا ہے، وہ اچھی پڑھائی کر رہا ہے، لیکن وہ نماز کا پابند ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا ماحول سب جگہ موجود ہے، تو وہ الحمدللہ کنیکٹیوٹی کے ساتھ ہفتہ وار اجتماع میں بھی آ رہا ہے، ان کو دیکھ کر اچھا لگتا ہے۔ تو پھر آج کے اس پروگرام کے ذریعے ہم یہی معیار دیتے ہیں کہ اچھی اولاد وہی ہے جو نیک اور صالح ہو، کہ چاہے دنیا کے کسی کونے پہ ہو یا مرنے کے بعد بھی آپ کے زندہ رہے، وہی ہے جو شریعت کے پابند ہے۔ یا مرحبا، یہ ایک پہلو ہے جی، اس موضوع کا جو آپ نے لیا، یہ اس کا ایک پہلو ہے اور بڑا شاندار اور بڑا روشن اور بڑا اہم پہلو ہے جس کو آپ نے لیا ہے، اور والدین کے لیے بہت خوش نصیبی ہے کہ ان کی اولاد اللہ رسول کی فرما بردار ہو اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والی ہو، اور تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ ساتھ والدین کی خدمت، ان کا احترام اور ان کے ساتھ حسن سلوک، یہ بھی چیز ہونی چاہیے، اس کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ بعض اوقات مشید بھائی یہ تو دیکھا ہے کہ بندہ جو ہے وہ اچھے کام کر رہا ہے، ایسے کام کر رہا ہے جو نیکیوں پر مبنی کام ہے، وہ تو کر رہا ہے لیکن والدین کو فراموش کیے ہوئے ہے، اللہ، بہن بھائیوں کو فراموش کیے ہوئے، یہ تو ایک دوسری ڈائمنشن بن جائے گی بہن بھائیوں والی۔ لیکن یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ ایک اچھا کام تو ہو رہا ہے لیکن جو دوسرا اچھا کام ہے جو اس کے پیرلر، جو یوں سمجھ لیجئے جو اس کا تقاضا ہونا چاہیے، مزید ہونا چاہیے، اس میں کیا ہے؟ سستی ہے، کمی ہے۔ تو یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک میں سستی نہیں ہونی چاہیے، ان کے تقوی و طہارت بھی اختیار کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری بھی کرنی ہے، اور در حقیقت والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ اللہ تعالیٰ کی ہی فرما برداری ہے، ایسا ہی، اور یہ تقوی کے اندر ہی آئے گا جو آپ نے لیا ہے۔ اگر بندہ اس میں رچ بس جائے، یعنی لمیٹڈ آدمی نہ بنے بلکہ اس میں اس مضمون میں کیا ہے، رچ بس جب جائے گا تو انشاءاللہ الکریم پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بھی بن جائے گا۔ ان کے بارے میں رب کی بارگاہ میں سوال ہوگا کہ جو رحم کے رشتے ہیں ان کے بارے میں رب کی بارگاہ میں سوال ہونا ہے، اور یقیناً شریعت نے ہمیں اس کے احکام بیان کیے ہیں کہ بہن کا حق کیا ہے، بھائی کا حق کیا ہے، بڑے بھائی کا حق کیا ہے، بڑی بہن کا حق کیا ہے۔ تو ان تمام تقاضوں کو پورا کرنا ہے، یقیناً یہ بھی اللہ پاک کی فرما برداری میں، اس کے خوف میں یہ شامل ہے، تقوی کے اندر یہ بھی تقوی میں یہ بھی چیزیں شامل ہے۔ یا مرحبا، ماشاءاللہ، اللہ ہمیں والدین کے ساتھ اپنے سلوک کرنے والا بنائے۔ آپ کے ماں باپ آپ سے راضی ہیں یا نہیں ہیں؟ میرے ماں باپ مجھ سے خوش ہیں یا نہیں ہیں؟ اس پر میں غور کر لوں کہ کیا سچویشن ہے۔ اگر تو والدین خوش ہیں، دعائیں کرنے والے ہیں اور وہ راضی ہیں، سو ویل اینڈ گڈ ہے، یہ سمجھ لیں کہ ہم اچھی کیٹیگری کے اندر ہیں۔ اور اگر والدین ناراض ہیں معاذ اللہ، یا بد دعائیں دینے والے ہیں، یا میں اتنا مصروف ہوں، اتنا بیزی ہوں کہ مجھے ان کی کیئر ہی نہیں ہے، میں نے صرف یہ سمجھ رکھا ہے کہ میں ان کو کچھ پیسے دے دوں اور ان کی اس طرح سے خدمت کر دوں تو یہ سب کچھ ہو گیا ہے، تو یہ یاد رکھیے کہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اور یہ طریقہ ایمان والوں کا نہیں ہونا چاہیے۔ دین اسلام نے ہمیں یہی سبق دیا ہے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ،
کہ اپنے والدین کے لیے اپنی رحمت کی بازو بچھا دو. واحفظ لہما جناح الذل من الرحمہ، اپنے بازو، مطلب ترجمہ، لفظی ترجمہ کر دو، اپنے پر جو رحمت کے پر ہیں یہ کیا کر دو، یہ بچھا دو، بازو بچھا دو. بازو بچھا دو. بالکل یوں ہمیں جو ہے وہ بچھ کر رہنا ہے، اور یوں کہہ لیجئے کہ ان کا فرما بردار بن کر، ان کا ہمدرد بن کر، ان کا غمخوار بن کر، اور ان کی گفتگو بھی سن لینی چاہیے والدین کی. بعض اوقات والدین کچھ بات کہہ رہے ہوتے ہیں تو بندے کو سن لینی چاہیے، اور سننے میں اگر کوئی حرج نہیں ہے، اللہ رسول کی نافرمانی نہیں ہے، تو اس کو سن لینا چاہیے. اولاد کا آج ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ ماں باپ کی سنتے بھی نہیں ہیں. ویسے سلمان بھائی میں آپ کی بات سے یوں اس کو لوں گا کہ سن سب لینی چاہیے، سب ہی سن لیں، چاہے وہ شریعت کے مطابق ہے یا خلاف ہے. اب خلاف ہے نا تو ماں باپ کو شریعت کے مطابق قائل کریں، اور اگر شریعت کے مطابق ہے تو عمل کر لیں. تو سن سب لینا چاہیے. یہ بھی چلیں، یہ بھی ایک بات ہوگی. نشید بھائی کا پوائنٹ آف ویو آ گیا جی. آگے چلتے ہیں. راشد بھائی، مزاج اچھا یا برا، کیا فرمائیں گے؟ سبحان اللہ. مزاج سے بہت ساری چیزیں وابستہ ہوتی ہیں، اور انسان اپنے گرد و پیش میں جن افراد کے ساتھ منسلک ہوتا ہے تو انسان کا اپنا ذاتی جو مزاج ہوتا ہے وہ اس کے تعلقات پر بھی اثر انداز ہوتا ہے. اور ہر وقت کیفیت ایک جیسی نہیں رہتی. انسان کا بعض اوقات مختلف اسباب کی وجہ سے مختلف اس کے محرکات ہوتے ہیں، اس کے مزاج میں تغیر آتا ہے، تبدیلی آتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ کوئی ٹینشن تھا، کوئی مسئلہ تھا، یا کوئی زیادہ ہی خوشی مل گئی تو اس کی وجہ سے بھی مزاج میں کچھ تبدیلی آتی ہے. اس کے تو عارضی اثرات ہوتے ہیں. لیکن ایک انسان کی طبیعت ثانیہ ہوتی ہے، یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو فطرت پر پیدا فرمایا ہے، لیکن دنیا میں آنے کے بعد انسان جو انوائرمنٹ لیتا ہے، جو ماحول لیتا ہے، جو اس کو تعلیم ملتی ہے اور جو تربیت ملتی ہے، تو دنیا میں آنے کے بعد تعلیم اور تربیت کے نتیجے میں انسان کی ایک اور طبیعت بنتی ہے، جس کو طبیعت ثانیہ بھی کہتے ہیں، جس کو مزاج کا نام بھی دیا جاتا ہے. تو اب وہ مزاج جیسا ہوگا اسی کے حساب سے پھر اس کے گرد و پیش کے معاملات جو ہیں ان کا ترتب ہوگا. دین کا معاملہ ہو، دنیا کا معاملہ ہو، ذاتی زندگی سے متعلق معاملات ہوں، یا لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، انسان کو ہر معاملے میں معیار، اچھے اور برے کا معیار اپنا مزاج نہیں بنانا چاہیے بلکہ شریعت کو بنانا چاہیے. یعنی میرے مزاج میں کوئی چیز اچھی ہے تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ واقعتاً حقیقتاً بھی وہ اچھی ہے. اور اگر میرا مزاج کسی چیز کو ڈس لائک کر رہا ہے، پسند نہیں کر رہا، ناگوار گزر رہا ہے میری طبیعت پر، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ میرے لیے یا کسی اور کے حق میں بھی بری ہو. قرآن مجید برہان رشید میں رب تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص سیاق و سباق کے تحت جو ارشاد فرمایا، لیکن اس کے کلمات اتنے عموم پر دلالت کرتے ہیں کہ زندگی کے تمام ہی مراحل میں اگر اس قرآن مجید میں بیان کردہ اصول کو ہم اپنا لیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی بڑی آسان ہو جائے گی، اور انشاءاللہ مثبت پہلو ہمارے سامنے واضح ہوں گے، اور منفی سوچ اور منفی جو معاملات ہیں ان سے کافی حد تک الحمدللہ بچت کا معاملہ ہوگا. رب تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا، عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کہ قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند گزرے، یعنی تمہاری طبیعت کو ناگوار ہو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، حالانکہ وہ حقیقت میں تمہارے لیے بہتر ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور قریب ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو، تمہاری طبیعت کو کوئی چیز بظاہر بھلی لگے، اچھی لگے، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، لیکن حقیقت میں وہ بری ہو. اس کی بہت ساری دنیاوی مثالیں بھی پیش کی جا سکتی ہیں، جیسے کہ ایک بچہ ہے اور اس بچے نے تعلیم حاصل کرنی ہے، اس کی تربیت کا ایک پورا مرحلہ ہے. اب کھیل کا یا انجوائے کرنے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، اور پڑھائی کرنے کا، لرننگ کا بھی ایک وقت ہوتا ہے. بچے کی اگر عموماً طبیعت دیکھی جائے تو بچپنا بچے کو اس بات کی طرف گویا کہ راغب کرتا ہے کہ ہر وقت کھیلنا ہے. یعنی پڑھائی کے وقت بھی بچے کا من یہ چاہے گا کہ میں کھیلوں، اگرچہ بچے کو وہ کھیلنا محبوب ہے اور پسند ہے اور اس کی دلی رغبت بھی ہے، لیکن پڑھائی کے وقت، تربیت کے وقت، اہم کاموں کے وقت اگر وہ کھیل کی طرف جائے گا، اگرچہ اس کی طبیعت کو وہ بھلا لگ رہا ہے لیکن دینی اور دنیاوی اعتبار سے وہ اس کے لیے نقصان دہ ہے. پھر آپ دیکھیں اگر کوئی ایسا مریض ہے، پیشنٹ ہے جس کو میٹھا کھانے کی ممانعت ہے، یعنی شوگر کا مریض ہے، تو اس کے سامنے جب میٹھی چیز آئے گی تو اس کا دل راغب ہوگا کھانے کی طرف. اور یہ انسان کی ایک طبیعت ہوتی ہے کہ جس چیز سے اسے منع کیا جائے انسان اسی کی طرف کھنچتا ہے، یہ ایک انسانی فطرت کا تقاضا ہوتا ہے. تو اب وہ شوگر کے مریض کو میٹھی چیز اچھی تو لگ رہی ہے لیکن اگر وہ کھائے گا تو اس کو نقصان ہوگا. تو دنیاوی مثالیں بھی اس کی موجود ہیں کہ جسمانی طور پر، طبی حوالے سے، معاشرتی حوالے سے، دنیاوی حوالے سے بھی کچھ چیزیں ہمیں بھلی لگتی ہیں لیکن ان کا انجام بڑا خطرناک یا بھیانک ہوتا ہے.
تو عافیت اسی میں ہے کہ بندہ مومن جب رب تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام کے آگے سر تسلیم خم کر چکا ہے، اور مسلم اور مسلمان کی اگر تعریف اور اس کا خلاصہ دیکھا جائے تو مسلمان کہتے ہی اسے ہیں جو اللہ رسول کے احکام کے آگے اپنا سر جھکا دے، سر تسلیم خم کر دے۔ تو اس معاملے میں بھی اگر ہم یہ معیار بنا لیں کہ میرا رب، میرے پیارے مصطفیٰ اور میری شریعت مجھے کسی بھی معاملے میں کسی بھی کام کے حوالے سے اچھائی اور برائی کا کیا معیار دیتے ہیں، اگر قرآنی تعلیمات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کے تحت اسلامی پوائنٹ آف ویو سے اور اسلامی شریعت کے پورے ایک سسٹم کو دیکھتے ہوئے ہم اپنی طبیعت کو بدلنے کی اگر کوشش کریں گے، اب یہ ہوتا ہے نا کہ طبیعت نہیں بدلے گی، فطرت ہوگی، تو میں نے عرض کیا یہ طبیعت ثانیہ ہوتی ہے، اور یہ انسان اپنے ماحول سے اثر انداز ہو کر اور تربیت اور تعلیم کے نتیجے میں بدلتا ہے۔ یعنی کئی ایسے افراد ہوتے ہیں کہ پہلے مزاج کچھ اور تھا، بعد میں کچھ ہو گیا، بلا تشبیہ بلا تمثیل۔ ہم دیکھتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جب ظہور ہوا، آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اس وقت عرب کے معاشرے کی کیا حالت تھی، یعنی ہر اعتبار سے، عملی اعتبار سے، اعتقادی اعتبار سے وہ پستی کا شکار تھے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نور ایمان کو ظاہر فرمایا اور قرآنی تعلیمات کو عام فرمایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ جب اس معاشرے کے سامنے نکھر کر سامنے آیا، تو وہی لوگ جو جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہے تھے، تربیت مصطفیٰ اور صحبت مصطفیٰ کے نتیجے میں ان کی طبیعت ثانیہ، یا یہ سمجھے کہ ان کا مزاج اور رنگ ڈھنگ ایسا بدلا کہ آج وہ رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے ہدایت کا اور ایمان کا معیار ہے۔ اس صحابہ کرام کی قبل ایمان جو زندگی اور جو انداز تھا، اور بعد ایمان جو ہوا، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اسلام نے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت نے انہیں کہاں سے کہاں پہنچایا۔ تو انسان کو اس جانب بھی مائل ہونا چاہیے کہ اگر میرا مزاج صحیح نہیں ہے تو اس کو میں صحیح کروں، اور صحیح ہو سکتا ہے یہ مزاج ایسی چیز ہے جو تبدیلی کو قبول کرتی ہے۔ ایسی بات ہے، بڑی پیاری بات کہی۔ مشکل کام ہے لیکن آسان نہیں ہے، مزاج کو تبدیل کرنا یہ ایک مشکل کام ہے، لیکن انسان اس کو تبدیل کر سکتا ہے۔ یہ بات راشد بھائی نے فرمائی ہے، بڑی صحیح بات کہی ہے۔ اپنے مزاج کو اور اپنے انداز کو ہمیں اچھا ہی رکھنا چاہیے۔ مزاج کے حوالے سے آئیے آپ کو ایک ویڈیو پیکیج دکھائی دیتے ہیں۔ انسان کو اپنی زندگی کو جو ہے وہ نارمل بنانے کے لیے، خوشگوار بنانے کے لیے، اچھا بنانے کے لیے کچھ چیزیں جو ہے وہ اپنانی پڑتی ہیں، کیا فرمائیں گے اس پر آپ؟ واقعی آپ کا یہ سوال تو بجا ہے کہ انسان کا مزاج یہ اصل میں جو ہے نا وہ بہت ایک اہمیت رکھتا ہے ایک بندے کی زندگی میں، جی، تو خود اس کی اپنی زندگی کے لیے بھی اہم ہے، اور جن کے ساتھ یہ اپنی زندگی گزار رہا ہے ان کے لیے بھی اہم ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ جیسے دوست احباب ہو گئے، جی، والدین ہو گئے، جی، بھائی بہن ہو گئے، اچھا زوجہ ہو گئی، اچھا اولاد ہو گئی، تو اب اچھا یوں آپ دیکھیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ سلسلہ بڑھتا جائے گا، طویل ہوتا جائے گا۔ تو خیر مختصر یہ کہ اپنے لیے بھی اہم ہے اور جن کے ساتھ اس کی زندگی گزر رہی ہے ان کے لیے بھی اہم ہے۔ اب چاہے زندگی عارضی گزر رہی ہو یا وقتی ہو یا کبھی ملاقات ہو یا کبھی کبھار رابطہ ہو یا کاروباری معاملہ جو بھی ہوتا ہے تو یوں اہم ہے۔ تو مزاج جو ہے نا وہ ایک بندے کا ہونا چاہیے، خوش مزاج ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ خوش واو اس میں موجود ہے اور کاف نہیں ہے، صحیح، خوش لیسا خشک، واہ واہ ٹھیک ہے، سبحان خوش مزاج ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ خوش اور خشک، واہ واہ، کیا آپ نے حضور یہ ایک حرف کی تبدیلی کیا سے کیا بنا دے گی۔ اچھا دوسرا یہ کہ نرم طبیعت ہو، واہ، غصیلا نہ ہو، ٹھیک، ڈانٹ ٹپٹ کرنے والا نہ ہو، بات بات پہ جو نا جھاڑ پلانے والا نہ ہو، صحیح، تھوڑا جو نا وہ صابر ہو، تھوڑا کہ پورا صابر ہو، صبر کرنے والا۔ اگر کسی کی کوئی غلطی ہو جائے تو وہ صبر کرے، برداشت کرے، اور سمجھانا ہو تو نرمی سے سمجھائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اچھا مزاج اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور صرف اپنے مزاج پر ہی فیصلے کرنے کی بجائے حقیقت حال پر اور دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق اللہ تبارک و تعالی ہمیں سٹینڈ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بالکل ہی جو ہے وہ جسے بولیں کہ تن آسانی اور یوں بولیے کہ بالکل آسائشوں کا ایسا عادی ہو جائے کہ مشکل کوئی بھی آئے تو بندہ جو ہے نا وہ اس سے چھٹ پٹا جائے یا حواس باختہ ہو جائے، یا اس کے جو ہے نا وہ دماغ کے جو ہے نا طوطے اس کے اڑ جائیں، یوں بھی انداز نہیں ہونا چاہیے۔ سچویشنز جو آ رہی ہیں ان کو ڈیل کرنا، ان کا سامنا کرنا،
اور پھر اچھے انداز میں جو ہے وہ آگے بڑھنا، مایوسی سے بچتے ہوئے آگے بڑھنا، اور یوں بولیے کہ اچھے انداز میں آگے بڑھنا، یہ مجھے زیادہ اچھا لفظ لگ رہا ہے. یہ ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ ہونا چاہیے. تو مزاج کو تھوڑا سا بننے کو چاہیے کہ وہ ایڈجسٹیبل بنائے. ایڈجسٹیبل، ٹھیک ہے، ایڈجسٹیبل انسان کی طبیعت کو ہونا چاہیے. مزاج کو بھی کیا ہونا چاہیے؟ یہ کام جو ہے نا، یہ تو بالکل ہماری ڈکشنری میں نہیں ہے. یہ آپ کی ڈکشنری میں نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کہ اگر کسی نے وہ کام کر لیا ہے تو کیا دین اسلام اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ اس کی مذمت کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا. آپ بھی مذمت نہ کریں. قبلہ نگران شورا نے یوں ایک بڑا پیارا زندگی گزارنے کا اصول بیان کیا آپ نے اپنی گفتگو کے اندر. فرماتے ہیں کہ جس چیز کی اسلام مذمت نہیں کر رہا اس کی ہم بھی مذمت نہ کریں. شریعت مطہرہ جس چیز کی کنڈیمنیشن نہیں کر رہی ہم بھی اس کی کنڈیمنیشن نہ کریں. ہمارے مزاج کے مطابق نہیں ہے، یا ہمارے انداز کے مطابق نہیں ہے، یا یوں بولے کہ ہماری سوچ کے مطابق نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے. بہت ساری چیزیں جو ہماری سوچ کے مطابق نہیں ہوتی، ہمارے مزاج کے مطابق نہیں ہوتی، لیکن ہم جو ہے نا وہ ان کو لے کر چلتے ہیں، زندگی میں ساتھ لے کر چلتے ہیں. جیسے بعض لوگوں کے لیے پلین میں سفر کرنا ان کے اس میں یوں بولیے کہ وہ اس میں ایزی نہیں ہوتے، تکلیف میں ہوتے ہیں. لیکن لوگ کیا ہے، سفر کرتے ہیں، مدینے جانے کا بولیں گے کیوں نہیں جائے گا، بالکل جائے گا. اسی طرح کچھ لوگوں کو سی سکنس ہوتی ہے، وہ سمندر میں سفر نہیں کر سکتے. سمندر میں جب سفر کرتے ہیں نا جہاز کشتی، تو تھوڑا بعض اوقات کیا کرتی ہے، وہ ہلتی ہے. ٹھیک ہے، تو جو بڑے بڑے کروز ہوتے ہیں وہ تو ایک دوسرا معاملہ ہے، لیکن کشتی کیا کرتی ہے عام طور پر تھوڑی سی وہ ہلتی ہے. جی، تو جس کو سی سکنس ہوتی ہے وہ سمندر میں سفر نہیں کر سکتا. لیکن آپ کسی کو بولیں کہ جی آپ کو جو ہے وہ بحری جہاز کے ذریعے سے سفر بینا کی سعادت ملے گی، تو خوشا جھومتا جا رہا ہے سفینہ، پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ. کلام پڑھتے پڑھتے بندہ جو ہے وہ بیٹھ جائے گا اس کے اندر. اب جو بھی آگے ہوگا تو انشاءاللہ خیر ہی ہوگی، مدینے پہنچیں گے انشاءاللہ. سلمان بھائی، یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا اس کو اگر ایک جملے میں بیان کیا جائے کہ انسان کو اپنی طبیعت اور مزاج میں جمود نہیں رکھنا چاہیے، کہ ہر حال میں میں نے اپنی اسی طبیعت اپنے مزاج پر رہنا ہے، حالات کو دیکھ کے انسان کو بدلنا چاہیے، اپنے آپ کو بدل لینا چاہیے. اسی میں آسانی ہے، ورنہ انسان ذہنی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی کوفت کا اور تکلیف کا شکار رہے گا. یعنی آسانی کے وقت میں، آسانی کے زمانے میں مشکلات کے لیے انسان کا اپنے آپ کو تیار رکھنا یہ بہت ضروری ہے. ورنہ ایک دم سے جب آسانی میں رہنے والے، آسانی ناز و نعم میں پلنے والے کے سامنے جب حالات کی وجہ سے اور گردش ایام کی وجہ سے کوئی آزمائش آتی ہے تو پھر اس کے لیے جینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. امام اہل سنت کا ایک شعر مجھے یہاں یاد آ رہا ہے کہ انسان کتنا طبع کو نازک رکھتا ہے اور کتنے اس کے گویا کہ ناز نخرے، لیکن آگے کے جو مراحل ہیں، یعنی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد عالم برزخ کا معاملہ ہے، پھر میدان محشر کی ہولناکیاں ہیں، تو اس کے لیے انسان اپنی سکت دیکھے، اپنے اعمال کا جائزہ لے کہ کیا ان سختیوں کے لیے میں نے اپنی اس دنیا کی بظاہر راحت والی زندگی میں کوئی سامان کیا ہے، نہیں کیا. امام علیہ سنت فرماتے ہیں راہ تو تیغ پر اور تلووں کو گلہ خار ہے کیا ہونا ہے. یعنی قیامت کے دن مومن ہو، کافر ہو، کوئی بھی ہو، اس سے بہر صورت پل صراط کو عبور کرنا ہے. جو جنتی ہوں گے، جو نیک ہوں گے، جو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام یافتہ ہوں گے، وہ تو اس پل کو پار کر کے جنت کی طرف جائیں گے، اور جو مجرمین ہوں گے، جو کفار وغیرہ ہوں گے، وہ کٹ کے گریں گے. اب یہ جو پل صراط ہے، اس کی حدیث پاک میں جو مثال بیان کی گئی ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ یہ تیز ہے. تو اعلیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاؤں تو اتنے نازک ہیں، یعنی ہم نے اپنی طبیعت کو، مزاج کو اتنا نازک بنا لیا ہے کہ ہمارے پاؤں میں اگر معمولی سا کانٹا چبھتا ہے تو ہمیں اس کا گلہ ہوتا ہے کہ پاؤں میں کانٹا چبھ گیا. لیکن انہی پاؤں کے ذریعے، اسی پاؤں کے ذریعے ہم نے ایک ایسی راہ بھی عبور کرنی ہے جو تلوار کی طرح، تیغ کی طرح تیز ہے. راہ تو تیغ پر، یعنی جو قیامت کے دن جنت میں جانے کے لیے جو رستہ ہے، جو عبور کرنا ہے، وہ تلوار پر ہے. راہ تو تیغ پر اور تلووں کو گلہ خار ہے کیا ہونا ہے. تو خار کا گلہ نہیں کرنا چاہیے، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت ہی مانگنی چاہیے. لیکن یہ ایک زمانے کا بھی تقاضا ہے، دستور ہے کہ جب خوشی آتی ہے تو اس کے ساتھ آگے چل کر غم بھی آتا ہے. اگر کوئی نعمت ملتی ہے تو ساتھ کہیں نہ کہیں کوئی زحمت کا بھی معاملہ ہوتا ہے. تو انسان کو عافیت طلب کرنی چاہیے، لیکن اپنے مزاج کو، اپنے اوسان کو اور اپنی ہمت کو اتنا مضبوط رکھنا چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی برا وقت آتا ہے، کٹھن وقت آتا ہے، تو انسان
اپنے آپ کو بھی سنبھال سکے، اپنی پوری فیملی کو بھی سنبھال سکے. ورنہ بعض اوقات جب کرائسس آتے ہیں نا، معاشی اعتبار سے ہو یا کسی اعتبار سے بھی ہو، بعض اوقات انسان کے اتنے اوسان خطا ہو جاتے ہیں، بندہ بکھر جاتا ہے. ہاں، ہاتھ باؤ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں کہ اس کی فیملی بھی پوری ڈسٹرب ہو جاتی ہے. بعض تو روڈ پر آ جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے اور اچھے وقت میں اچھے فیصلے کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. یا مرحبا، بڑی پیاری بات کہی. اور اللہ پاک ہم سب کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. آپ دیکھیے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اولاد کی تربیت کے باب میں ایک بات لکھی ہے کہ اولاد کو نہ سننے کا عادی بنائیں. یہ نہیں ملے گا، نہ سننے کا عادی بنائیں. بعض والدین یوں عادت ہیں کہ جی بس بچے نے کہہ دیا ہے تو لہذا اب جو اس نے کہہ دیا ہے یہ ہوگا. جو اس طرح سے اولاد کو لے کر کے چلتے ہیں تو وہ پھر آگے چل کے پریشانیوں کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اولاد کو نہ سننے کا بھی عادی بنانا چاہیے. جو کام اللہ رسول کی نافرمانی والا ہے اس سے تو روکنا والدین کی کیا ہے، ایک ذمہ داری بھی ہے. تو روکنا بھی ہے، سمجھانا بھی ہے، اور ہر خواہش پوری نہیں کرنی چاہیے. خواہشیں اولاد کی پوری کرنی چاہیے. کون ماں باپ ہے جو جن کا یہ نہیں ہوتا کہ ہم ان کی خواہشات یا ان کا یوں بولیں کہ خیال نہ رکھیں، ان کی خواہشات پوری نہ کریں، ان کا خیال نہ رکھیں. والدین کا ذہن ہوتا ہی ہے، لیکن ایک حد تک ہونا چاہیے. اور نہ سننے کا بہر اپنی اولاد کو عادی بنائیں، تاکہ وہ جب نہ کہیں سنے تو وہ نہ لفظ نہ سنتے ہی اس کا دماغ جو ہے نا وہ دائیں بائیں آگے پیچھے نہ ہو جائے. تو اپنی اولاد کو نہ سننے کا بھی عادی بنائیں. تو بندے کو بھی چاہیے کہ اگر کہیں سے وہ کچھ کہہ رہا ہے کہ جی یہ کام کر دیں اور سامنے سے جواب آ گیا جی یہ نہیں ہوگا، تو بندہ بھی اپنے آپ کو اس مزاج میں لے آئے کہ نہ سننے کا عادی اپنے آپ کو بنائے. کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ادھار دے دیں اور سامنے والا کہہ رہا ہے کہ جی میں نہیں دے سکتا. بھیک مانگنے والے بھی دیکھیں ہم نے بڑے بڑے جی، بعض تو بھیک مانگنے میں ایسے مستقیم ہیں کہ آپ ان کو کچھ بھی کر لیں وہ ویسے ہی دیں گے. مستقل مزاج ہے. مستقل مزاج ہے، ہاں جی، اس کے اندر. ٹھیک ہے. اور کچھ بھکاری وہ ہوتے ہیں جن کو آپ نہیں دینا تو پھر وہ آگے سے آپ کو جاتے جاتے آپ کو کچھ نہ کچھ ریئیکشن دے کے جائیں گے. ایسے بھی ہوتے ہیں. بہرحال اللہ مہربانی فرمائے. تو کام کسی سے کہہ رہے ہیں اور جیسے ہیلپ کرنے کا کہہ رہے ہیں، جیسے ادھار کی میں نے ایک بات کی، یہ کہہ رہے ہیں، کوئی اور کام کہہ رہے ہیں، سامنے والے نے کے اوپر اسلام نے اس کو جو ہے وہ اختیار دیا ہے، چاہے تو کر دے چاہے تو نہ کرے. تو اب اگر اس نے نہیں کیا تو ہم اس کو باتیں بنانے کی بجائے یا اس کی غیبتیں کرنے کی بجائے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ سے رو لگانی چاہیے. اس کے لیے سلمان بھائی ایک سینٹنس بولا جاتا ہے، ہوپ فار گڈ اینڈ بی الرٹ فار رسک. ہاں واہ ماشاء اللہ بھائی، یہ بات ختم کر دی مشید بھائی نے. آگے چلتے ہیں عمر فیاض بھائی کی جانب، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے مزاج والا بنائے. شریعت اسلامیہ کو جو محمود اور جو پیارا انداز اور مزاج ہے، اللہ ہمیں وہ مزاج اور انداز اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. بری سوچ جی کیا ہے، کیا کہیں گے اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان بھائی، انگلش کا ایک ورڈ استعمال کیا جاتا ہے، بی پازیٹیو بی سکسیسفل. مثبت سوچیں اور کامیابی حاصل کریں. سلمان بھائی، اگر ہم کامیاب لوگوں کی فہرست اٹھا کر دیکھیں، لسٹ اٹھا کر دیکھیں، تو جتنے بھی کامیاب لوگ ہوں گے ان میں ہمیں چند چیزیں کامن نظر آئیں گی. مثال کے طور پر وہ وقت کے پابند ہوں گے، ٹھیک ہے، اور ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہوگا، وہ وقت ضائع کرنے والے نہیں ہوں گے. اسی طرح ان کے اندر ایک چیز یہ بھی کامن نظر آئے گی کہ وہ مثبت سوچ رکھنے والے ہوں گے، وہ اپنی تھنکنگ کو ہمیشہ پازیٹیو رکھنے والے ہوں گے. سلمان بھی، آپ نے اونٹ کو دیکھا ہوگا کہ وہ جگالی کرتا رہتا ہے، منہ چلاتا رہتا ہے، اس کے منہ سے جھاگ نظر آتی رہتی ہے. انسان جو ہے اس کے جو ماضی کی تلخ یادیں ہیں وہ بھی انسان اس کو بار بار سوچتا رہتا ہے، اپنے دماغ میں ریپیٹ کرتا رہتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ موجودہ زندگی میں جو اس کی نعمتیں اس کو میسر ہیں، حاصل ہیں، وہ ان کی لذت حاصل کرنے سے محروم ہو جاتا ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی پریشانی آئی ہے، کوئی ٹینشن آئی ہے، تو وہ وقت گزر گیا ہے. اس وقت کو گزارنے کے بعد اب آپ کے پاس جو موجودہ زندگی ہے، اس کی جو نعمتیں ہیں، آپ اس کی لذت کو حاصل کریں. سلمان بھائی، مثبت سوچ کو کیسے اپنائیں؟ اس کے لیے کچھ ٹپس ہیں، وہ میں عرض کرتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنی زندگی سے لفظ کاش کو نکال دیں. یہ جو لفظ کاش ہے، یہ ہمارے ماضی، جو ہمارا پاسٹ ہے،
اور جو ہمارا یوں کہہ لیں کہ اس وقت موجودہ زندگی ہے اس کو، اور جو ہمارا فیوچر ہے، مستقبل ہے، ان تینوں چیزوں کو جو ہے نا وہ ڈسٹرب کر رہا ہوتا ہے۔ سلمان بھائی، بعض افراد ہیں جن کی سوچ اچھی ہوتی ہے اور بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جن کی سوچ بری ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھی سوچ کے حوالے سے تو ماشاءاللہ گفتگو جاری و ساری ہے، گفتگو ہو ہی رہی ہے۔ بری سوچ کس طرح کی ہوتی ہے؟ بعض افراد وہ ہوتے ہیں جو اوور تھنکنگ کا شکار ہوتے ہیں، اور جیسا کہ مثال کے طور پر کہ بچی پیدا ہوئی ہے، ابھی سے ہی سوچنا شروع ہو جائیں گے کہ جناب اس کی شادی کرنی ہے، اس کے لیے اخراجات کرنے ہیں، جمع کرنا ہے۔ اچھا، اوور تھنکنگ میں یہ بھی آتا ہے کہ ابھی وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ابھی سے ہی ان کو فکر لگی ہوئی ہے کہ پتہ نہیں میرے مستقبل کا کیا بنے گا، مجھے جاب کہیں ملے گی بھی کہ نہیں ملے گی، آگے چل کر میرا پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اچھا، ابھی شادی ہو رہی ہے، شادی کے معاملات طے پا رہے ہیں، ابھی سے ہی وہ سوچنے میں لگا ہوا ہے کہ پتہ نہیں میری شادی خانہ آبادی ہوگی کہ شادی خانہ بربادی ہوگی، کیا معاملات ہوں گے، آگے چل کر میں نبھا بھی پاؤں گا نہیں نبھا پاؤں گا۔ تو یہ ہوتی ہے اوور تھنکنگ۔ اوور تھنکنگ کا انسان کو جو ہے وہ شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اسی طرح بری سوچ کے حامل افراد وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جن کا ہر موقع کے اوپر ہمیشہ یہی موقف ہوتا ہے کہ یار اس کو آپ یوں نہ کریں، یوں کریں، یوں نہ کریں، یوں کر لیں، گویا کہ وہ ہر چیز میں عیب ہی تلاش کرتے ہیں۔ ان کے سامنے آپ کوئی بھی بات کر لیں، بعض افراد سلمان بھائی خاندان کیسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں یہ مشہور ہوتا ہے کہ اس کے سامنے جو بھی بات کر لو اس کا رپلائی ہمیشہ نیگیٹو ہی آنا ہے، اس نے اچھی بات ہی نہیں کرنی ہے، منہ سے جب نکالنا ہے اس کے منہ سے کانٹے ہی نکلنے۔ تو اس طرح کی سوچ کے افراد جو ہے وہ بھی منفی سوچ کے حامل افراد ہوتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح بعض افراد وہ ہوتے ہیں جو بدگمانیاں بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب اس نے یوں کیا ہے تو اب لہٰذا یوں ہو جائے گا، اس نے یوں کیا لہٰذا اب یوں ہو جائے گا۔ تو بدگمانی کی جو سوچ ہے یہ بھی منفی سوچ کے اندر شمار ہوگی۔ تو اسی لیے ہمیں یہی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی سوچ کو مثبت رکھیں اور منفی سوچ جو ہے وہ نہیں اپنانی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ مثبت سوچ کیسے اپنائیں؟ مثبت سوچ کو اپنانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ماضی میں جو آپ کی غلطیاں ہو گئی ان سے آپ سبق حاصل کریں، ٹھیک ہے؟ ان سے آپ سبق حاصل کریں، ان کو ایز اپنا ٹیچر، اپنا ایک استاد کے قبول کریں، اور جو غلطیاں ہیں اس غلطی کو ریپیٹ کرنے سے بچیں کہ وہی وہ غلطی جو میں نے کی ہے اب مجھے وہ دوبارہ غلطی نہیں کرنی ہے۔ ایک سائنسدان کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ بجلی کا بلب ایجاد کیا تھا، ٹھیک ہے؟ اب ایک مرتبہ وہ کسی پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا تو اس نے اس کے 1000 تجربے کیے لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس کا ایک شاگرد تھا، اس نے کہا کہ ہم نے 1000 مرتبہ ہم نے تجربہ کر لیا لیکن ہم کامیاب نہیں ہوئے، لہذا ہمارا تو وقت ضائع ہو گیا، ہم نے تو ٹائم ہی ضائع کیا ہے۔ تو اس کا جو وہ استاد تھا، جو وہ سائنسدان تھا، اس نے کہا وقت ضائع نہیں کیا ہم نے، بلکہ 1000 غلطیوں کا ہمیں پتہ چل گیا، اب ہم دوبارہ یہ 1000 غلطیاں ریپیٹ نہیں کریں گے، گویا کہ یہ غلطیوں سے ہم نے سیکھا ہے، اب دوبارہ اس تجربے کی طرف ہم نہیں آئیں گے، نہ ہم آئیں گے، اور جب ہم ان سب چیزوں کو بیان کر دیں گے تو دیگر لوگ بھی اس چیز کی طرف نہیں آئیں گے۔ تو لہذا غلطی ہو گئی ہے اس سے سیکھیں، اور دوسری بات یہ کہ اس کو اپنے اوپر سوار نہ کر لیں۔ آپ دیکھیں ہم اس وقت یہاں پروگرام کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ آفس میں جاتے ہیں، جاب پر جاتے ہیں، کام پر جاتے ہیں، تعلیم کے لیے جاتے ہیں، کسی بندے کی موٹر سائیکل جو ہے یا گاڑی جو ہے وہ پنچر ہو جائے، اب وہ روڈ پر سائڈ پر لگانے کے بعد کھڑا ہو جائے اور بیٹھ کے سر پہ ہاتھ رکھے کہ او ہو یہ کیا ہو گیا۔ اب اس نے اپنے ذہن پر سوار کر لیا، تو کیا ذہن پر سوار کر لینے سے اس کی گاڑی ٹھیک ہو جائے گی؟ بھائی اس کا حل یہی ہے کہ آپ اپنی جو ہے وہ اسپیئر ویل نکالیں، اس کو سیٹ کریں، یا بائک ہے تو اس کو پنچر لگوائیں اور اس کے بعد اپنے سفر کو آگے رکھیں۔ اب یہ کہ اگر اس کو یہ سوچتے رہیں گے کہ جناب میرے ساتھ جو ہے وہ یہ معاملہ ہو چکا ہے، اب میرے ساتھ یہ پریشانی آ چکی ہے، اب میں اس کو کس طریقے سے جناب اس کو ہینڈل کروں، اور سوچنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ عمل کریں، کام کریں، پھر اس کے بعد اپنی زندگی کو آگے کی طرف بڑھائیں۔ یا مرحبا۔ سوچ کا جو نا اس وقت قوت ضبط بڑا ہونا چاہیے انسان کے اندر کہ اس اپنی سوچ کو کنٹرول کر سکے، کیونکہ اگر اس کے ہاتھ پاؤں پھول جائیں گے، اس کو سمجھ نہیں آئے گا، ہر وقت سوچتا بھی نہ رہے۔ ایک انسان کی کوالٹی ہوتی ہے سلمان بھائی، انٹرا پرسنل کمیونیکیشن، یعنی انسان اپنے ہی آپ سے گفتگو کرتا ہے۔ یہ جو سوچ والا پہلو ہے نا، یہ یہاں پر آتا ہے کہ انسان اپنے آپ سے کیا گفتگو کرتا ہے۔ اب اگر وہ اپنے آپ سے پازیٹیو گفتگو کر رہا ہے، مثال کے طور پہ کسی شخص کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ یہ شخص جو میرے سامنے بیٹھا ہے یہ کیسا ہے، اگر وہ اس کے بارے میں پازیٹیو سوچ کے ساتھ چلے گا نا، تو جب وہ اس سے گفتگو کرے گا اس کا بڑا پازیٹیو امپیکٹ نظر آئے گا۔ مثال کے طور پہ جب سلام ہوگا تو سلام کے ساتھ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی، اور اگر وہ اپنی نیگیٹو تھنکنگ کے ساتھ اس سے ملے گا تو اگر وہ مسکرا کر بھی اس سے سلام کرے گا، اس کے جواب میں اس کی مسکراہٹ نہیں آئے گی۔ ایسا ہی تو سوچ کا مثبت ہونا اور منفی ہونا، نگران شورا بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ انسان اپنے حالات سے پریشان نہیں ہوتا، اپنی سوچوں سے پریشان ہوتا ہے۔
یعنی اگر وہ اچھا سوچے گا تو وہ پریشان بھی نہیں ہوگا, اور اگر وہ نیگیٹو سوچ رکھے گا تو ڈیفینیٹلی پریشان ہوگا کہ وہ اپنے فیوچر میں پتہ نہیں کہاں کہاں چلا جاتا ہے. تو انسان کو اپنی سوچ پازیٹیو رکھنی چاہیے. ہم میڈیکل کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو اس کا بڑا امپیکٹ ہے. آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں, بیمار ہوں, کیا ہو, آپ کو ڈپریشن ہے, آپ کو شوگر ہے, آپ کے گردوں کے مسائل ہیں, ٹھیک ہے, آپ کا جو ہے نا نظام ہاضمہ صحیح نہیں رہتا, وہ آپ سے ایک بات کرے گا, زیادہ سوچا نہیں کیا کریں, زیادہ پریشان نہیں رہا کریں. اور واقعی ہم دیکھیں بوڑھے ہی بیمار ہوتے ہیں, کیوں؟ سوچتے زیادہ ہیں, اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا. تو انسان کی جو تھنکنگ ہے نا, اس میں پازیٹیوٹی رہنی چاہیے, اس کو اچھا رکھنا چاہیے, اس کو برے خیالات سے باز رکھنا چاہیے. اچھا, اس کی تربیت کیسے ہوتی ہے؟ اس کی تربیت ہوتی ہے ذکر اللہ کی کثرت سے, تلاوت قرآن سے. انسان جو قرآن کی تلاوت میں پڑھتا ہے, سنتا ہے, علمی بیانات سنتا ہے, تو اس کے خیالات میں بھی طہارت کی کیفیت بنتی ہے, نہیں پاکیزگی آتی ہے. اچھی بات کان سے سن کر جب وہ دل میں قرار پکڑتی ہے, وہی خیالات کا حصہ بنتی ہے, اور یوں اس کی سوچ میں بھی پازیٹیوٹی پیدا ہوتی ہے. تو انسان کو کثرت کے ساتھ علمی کیفیات, علمی محافل, ذکر اللہ کی کثرت, تلاوت قرآن کی کثرت, تسبیحات کی کثرت, اچھا غلطی ہو گئی, کثرت استغفار کے ذریعے سے اپنے اندر پازیٹیوٹی کریٹ کرنی چاہیے. یہی معیار شریعت ہے, یہی پازیٹیوٹی آف لائف ہے, اور اسی کو لے کر آگے چلیں گے تو انشاءاللہ انسان کی سوچ بھی اچھی ہوگی, اور بری چیز سوچ سے انسان اپنے آپ کو بچا لے گا, بچانے میں کامیاب ہو جائے گا. بڑی پیاری بات کہی ماشاءاللہ مشید بھائی, اللہ برکت دے. آپ دیکھیں کہ کچھ اولیاء کا یہ انداز ہے کہ وہ اس میں جلالت اللہ یہ لکھتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ ہمیں یہ انداز بھی عطا فرمائے. کال شامل کرتے ہیں, آگے چلتے ہیں. اچھی صحبت اور بری صحبت کی نشاندہی فرما دے. بعض اوقات ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارا دوست اچھا ہے یا برا. جواب ارشاد فرما لیں. جی راشد بھائی. اب وہ ابتدا میں نے عرض کیا کہ شریعت نے جو پیمانہ دیا ہے اچھائی اور برائی کا, اس پر پرکھ لیا جائے, اور دوست کیسا ہونا چاہیے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی تفصیل سے کلام فرمایا ہے, امام اہل سنت نے بھی بیان فرمایا ہے. امیر اہل سنت کے اگر مدنی مذاکروں میں ہم شرکت کریں تو امیر اہل سنت بھی بارہا اچھی اور بری صحبت کے حوالے سے اپنے نکات اور اپنے ارشادات عطا فرماتے ہیں, کہ جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ دوست اچھا ہے یا برا ہے. ہم نے اصل میں جو اچھائی اور برائی کا پیمانہ سیٹ کیا ہوا ہے وہ اپنے مزاج کے حساب سے یا لوگوں سے یا معاشرے سے یا ماحول سے متاثر ہو کر کیا ہوا ہے. اگر اسلامی پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھیں گے تو اچھائی برائی کیا ہے یہ ہر باشعور مسلمان سمجھ سکتا ہے. دینی تعلیمات کو اپناتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ سیکھنے کا موقع ملے گا. اور دوست کی اہمیت بڑی ہوتی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. یہاں دین کا ایک معنی اور مفہوم شارحین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ مزاج اور طبیعت اور اس کی جو فطرت ہوتی ہے, اس کے جو عادات و اطوار ہوتے ہیں, تو کوئی بھی شخص جو ہوتا ہے وہ اپنے دوست کی عادتوں پر ہی ہوتا ہے. اب اسے چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کس کے ساتھ وہ دوستی کر رہا ہے, کیونکہ اگر برے شخص کے ساتھ بیٹھے گا تو حدیث پاک میں کہ صاحب کو صاحب پر قیاس کیا جاتا ہے. یعنی اگر بندہ خود فی نفسی ہی اچھا ہے, اس کے اپنے اعمال معاملات سب اچھے ہیں, لیکن اس کی صحبت, اس کی فرینڈشپ برے لوگوں کے ساتھ ہے, تو لا محالہ دیکھنے والا اور قریب سے اس کو دیکھنے والا وہ اس کے بارے میں بھی منفی پہلو اور منفی تصور ہی قائم کرے گا کہ چونکہ اس کا دوست بری عادات کا حامل ہے تو یہ بھی بری عادات کا گویا کہ حامل ہوگا. تو اچھوں کے ساتھ رہنا یہ ضروری ہے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس طرح برے کاموں سے بچنے کا شریعت نے حکم دیا ہے, اسی طرح برے ناموں اور بری شہرت سے بچنے کا بھی حکم دیا ہے. یعنی بعض دوستیاں, بعض تعلقات ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے کردار کو ہی خراب کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے دامن کو داغدار کر رہے ہوتے ہیں, اگرچہ اس کام میں یا اس معاملے میں ہم خود ملوث یا مبتلا نہیں ہوتے, لیکن صحبت کا یہ برا اثر ہوتا ہے کہ ہمارے برے نام سے شہرت ہو جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کو اپنانے, نیک شہرت کو اپنانے اور نیک صحبت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اگر دوست اللہ رسول کی نافرمانی کی جانب لے جا رہا ہے تو یہ برا دوست ہے. بد اخلاق ہے تو بھی کیا ہے, برا دوست ہے. بدتمیز ہے تو بھی کیا ہے, برا دوست ہے. اور ایسی عادات ہیں اس کے اندر, اس نشے کی عادت ہے تو بھی یہ برا دوست ہے. سگریٹ پیتا ہے تو بھی کوئی اچھا, آپ بولیں کہ بہت اچھا دوست ہے اور بڑا پیارا آدمی ہے, ایسا نہیں ہے. سگریٹ پینے کو بھی مہذب لوگ جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھتے. اور اس کے علاوہ اس پر میں کیا تبصرہ کروں, مختصر اور جامع بات بہرحال یہی ہے,
اگر اللہ رسول کی نافرمانی والے کام خود بھی کر رہا ہے، آپ کو بھی وہی کروا رہا ہے، یا آپ کو اللہ رسول کی نافرمانی والے کاموں میں فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، یاد رکھیے کہ یہ اچھا دوست نہیں ہے، برا دوستی۔ اچھا سلمان بھائی، یہ کالر نے ایک بات یہ کہی تھی کہ ہمیں پہلے نہیں پتہ چلتا کہ اچھا ہے یا برا ہے، تو جی۔ اس پر بھی میں ایک ٹپ دینا چاہوں گا، کیونکہ بزرگوں کی تعلیمات پر اس پر ایک دعوت اسلامی کے ہفتہ اور اجتماع بیان بھی ہو کہ دوست کیسے بنائے جائیں۔ اس میں ایک بات سیکھنے کو ملی کہ عقل مند آدمی وہ نہیں ہے کہ جو پہلے سے ہی دوست بنا لے، عقل مند آدمی وہ ہے کہ پہلے وہ جانچے کہ شخص ہے کیسا، پھر دوست بنائے۔ تو اگر آپ اپنی اچھی صحبت رکھنا چاہتے ہیں تو پہلے بندے کا جو ہے نا وہ محاسبہ کر لیں کہ آیا واقعی یہ میرے فرینڈشپ اسٹینڈرڈ کو میٹ کرتا بھی ہے کہ نہیں کرتا، تو یقیناً پھر آپ کی جو دوستی کا معیار ہوگا وہ بھی اچھا رہے گا۔ اور اللہ رسول کی فرما برداری کو وہی، اختیار بنانا ہے، بالکل۔ اور جہاں پر یہ ہے مرحبا نہیں ہے تو پھر اس کو کیا ہونا چاہیے، اس دوستی کو بندہ کیا کر لے، ختم کر لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت میں پھر کہنا پڑ جائے لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اللہ اکبر، اللہ کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، لیکن پھر یہ کہا ہوا بندے کو فائدہ نہیں دے گا۔ ایسے دنیا میں ہی اپنے دماغ کی بتی جو ہے وہ جلانی چاہیے، اور دوست وہ ہو جو اللہ کی یاد دلائے، اور دوست وہ ہو جسے دیکھ کے اللہ یاد آئے، سبحان اللہ۔ اور دوست وہ ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی جانب لے آئے، اور دوست وہ ہو جو برائی بتانے والا ہو کہ بھئی یہ برائی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے ہمارے اندر۔ اللہ ہمیں ایسا اچھا دوست جو ہے وہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوست وہی ہو جس کو اللہ رسول نے دوست بنانے کا حکم دیا ہے، واہ، یا جس کو دوست بنانے کی اجازت دی ہے، پرمیزیبل رکھا ہے، وہ دوست ہو۔ میل فیمیل آپس میں دوست نہیں ہو سکتا۔ یہ کوئی دوست نہیں ہے، جو طریقہ بتایا گیا ہے اسی طریقے کے مطابق جو ہے وہ چلنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں، کال لیتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے، چراغ تلے اندھیرے سے کیا مراد ہے؟ کیا بات ہے جی، محاورہ ہے، چراغ تلے اندھیرا۔ جی کیا فرمائیں گے عمر فیاض بھائی؟ سلمان بھائی، چراغ تلے اندھیرا جو ہے یہ ایک محاورے کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور اگر اس کی تھوڑی سی ہم مفہومی انداز میں بات کریں، وضاحت کے حوالے سے بات کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی ایک بندہ وہ ہے جو دوسروں کو تو روشنی فراہم کر رہا ہے، دوسروں کو نیکی کی ترغیب بھی دے رہا ہے، دوسروں کو اچھے کام کی دعوت بھی دے رہا ہے، لیکن کیا ہے وہ خود اس نیکی کے کام کو خود اپنا نہیں رہا، خود اس کے اوپر عمل نہیں کر رہا۔ تو اس ایسے موقع پر بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ یہ چراغ تلے اندھیرا ہے، دوسروں کو تو کہہ رہا ہے کہ یہ کام کرو، یہ کام کرو، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، فلاں کام نہیں کرنا چاہیے، اور خود ان کاموں کے اندر ملوث ہے، خود وہ کام کر رہا ہے۔ تو ایسے جو ہے وہ ایسا عمل جو ہے وہ نہیں اپنانا چاہیے۔ درست فرمایا۔ یہ آپ دیکھیں چراغ جلتا ہے نا، اس کے نیچے آپ کو اندھیرا نظر آئے گا، باقی سب کو کیا کر رہے چراغ روشنی دے رہا ہے، لیکن اپنے نیچے کیا ہے اس کے، اندھیرا۔ یہی مطلب ہے جو عمر فیاض بھائی نے بتایا، مفہوم اس کا یہی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ سلمان بھائی، یہ ارشاد فرمائے کہ اچھی سوچ کے کیا فائدے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیں۔ نعت خوان اسلامی بھائی سے یہ فرمائش کرنی تھی کہ یہ والا کلام سنا دیں مجھے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے۔ اللہ برکت دے آپ کو۔ بری سوچ کے نقصانات اور اچھی سوچ کے فائدے، نشید بھائی کیا فرمائے؟ دیکھیں، بری سوچ اور اچھی سوچ کا میں نے امپیکٹ پہلے بھی عرض کیا، مزید کچھ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں، جو چیز کسی بھی شے کے اندر ہونا اس کا اثر باہر نظر آتا ہے۔ میں اس پیالے کو لوں اور اس میں پانی ٹھنڈا ہو تو اس کی چھونے سے اثر بھی ٹھنڈا آئے گا، اگر اس کے اندر پانی گرم ہوگا نا تو اس کو چھونے سے گرمی کا ہی احساس ہوگا۔ مثبت اور منفی سوچ کی کیفیت بھی ایسی ہی ہے۔ اگر آپ پازیٹیو سوچنے والے ہوں گے تو آپ کی پرسنالٹی میں، آپ کے گفتار میں، آپ کے کردار میں، آپ کے چلنے میں، لوگوں کے ساتھ رواداری میں اس کی پازیٹیوٹی ایکسپلور ہوگی۔ اور اگر وہ نیگیٹو تھنکنگ والا ہوگا تو ڈیفینیٹلی وہ، جیسے میں نے سلام کی آپ کو مثال دی تھی کہ اگر وہ مسکرا بھی رہا ہوگا تو جو مجھ سے مسکرا کے کیوں مل رہا ہے، اس میں اس کا کیا مقصد ہے؟ تو اسی طرح پازیٹیو تھنکنگ کے انسان کی زندگی میں بھی اثرات ہیں، اچھے اعمال کرنے میں بھی اس کے اثرات ہیں، اور بالیقین اچھی سوچ کا اجر بھی یقیناً ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن الظن من حسن العبادہ، اچھی سوچ یہ بہترین عبادت ہے۔ کیا بات ہے، حسن ظن جو ہے وہ یہ بہترین عبادت ہے، بہترین عبادت، سبحان اللہ۔ اور حسن ظن یہ اچھی سوچ ہی کہتے ہیں۔ مرحبا جی
جی کال. سلمان بھائی، ہم نے سنا ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت انسان کو جنت میں لے جاتی ہے، اس بارے میں بزرگان دین کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیے. میری نعت خواہ اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ برائے کرم مجھے بلا لو، پھر مدینہ کلام سنا دیں. جزاک اللہ خیر. آمین. جی راشد بھائی. جی، اچھی صحبت جو ہے وہ جنت تک پہنچانے کا سبب بنتی ہے. مراد یہی ہے کہ جب اچھی صحبت اپنائیں گے، نیک لوگوں کے قرب و جوار میں ہم رہیں گے تو ان سے انشاءاللہ فیض یاب بھی ہوتے رہیں گے، اور ان کا ایک روحانی پرتو بھی پڑے گا، اور انسان کی اپنی طبیعت، مزاج اور اعمال میں بھی بہتری آئے گی. ویسے تو ہر شخص نے اپنے ذاتی عمل ہی کا جواب دینا ہے اور اسی پر دار و مدار ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی صحبت میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ ان کے قرب میں رہنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا. جیسے کہ ایک حدیث پاک میں پورا مضمون بیان ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ارشاد ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ذکر کر رہے ہیں رب تبارک و تعالیٰ، ان کے ساتھ کچھ ایسے افراد بھی آتے ہیں کہ جو اس نیت سے نہیں آئے تھے یا وہ اس میں شامل نہیں ہے لیکن ان کے قرب میں موجود تھے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ذکر کرنے والوں، اللہ کو یاد کرنے والوں کی مجلس اور صحبت ایسی ہے کہ ان کے قریب میں رہنے والا کبھی شقی اور بدبخت نہیں ہوتا. تو بہر صورت نیک بندوں کا قرب جو ہے وہ انسان کے لیے دنیاوی اعتبار سے بھی، ذہنی اعتبار سے بھی اور اخروی اور روحانی اعتبار سے بھی فائدہ مند ہے. صالحین نیک لوگوں کے قرب، ان کے ساتھ نسبت، ان کے ساتھ تعلق کی برکت. آئیے آپ کو ایک ویڈیو پیکیج اس پر دکھا دیتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا تھوڑا سا ایک حصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میرے آقا نے ایک گناہگار آدمی جس کی اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے مغفرت کی جا رہی ہے، گناہگار ہے، فاسق و فاجر ہے، یہ نیکوں کی صحبت میں بیٹھا ہوا ہے. اللہ تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں، یہ جتنے یہاں بیٹھے نا میں نے ان سب کو بخش دیا. فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ ان میں گناہگار آدمی بھی ہے. فیہ عبد خطا انما مر فجلس بہم، وہ باقاعدہ سے ان کے ساتھ بیٹھنے کا ارادہ لے کر نہیں آیا، بس گزر رہا تھا، چلتے چلتے نظر پڑی تیرے بندے بیٹھے ہوئے، وہ بھی ان کے ساتھ اگر بیٹھ گیا. یہ نیکوکار نہیں ہے، اطاعت گزار نہیں ہے، فرما بردار نہیں ہے، بس صرف نہ ان کے ساتھ اگر بیٹھ کر ان کا صحبت کا مزہ لوٹتے ہوئے تیرے ذکر میں مصروف ہو گیا، وگرنہ یہ بندہ بہت برا ہے. اللہ تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا فغفرت لہ ولہم، اے فرشتوں میں نے اسے بھی بخشا اور جتنے یہاں بیٹھے نا ان سب کی مغفرت کر دی. میرے آقا اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں ہم القوم لا یشکی جلیسہم، یہ اللہ والے ایک ایسی عظیم قوم ہے کہ ان کی صحبت میں بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں رہتا. اللہ والوں کی صحبت اختیار کر، تجھے مقام قرب ملے گا. اللہ والوں کی ہم نشینی اختیار کر، تجھے اللہ کی محبت ملے گی، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت ملے گی. تو مقصد حیات کو پانے میں کامیاب ہو جائے گا. اللہ تعالی جل جلالہ تجھے درجات رفیع سے نواز دے گا، صرف اور صرف اچھی صحبت کی برکت سے. الصحبت مؤثرۃ، یہ صحبت اثر رکھتی. اللہ تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ہماری نظر دل پر ہے، ہم تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے. یہ صورتیں یہ تو پانی اور مٹی کا مجموعہ ہے، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم، اللہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے. اللہ تعالی ہمیں بزرگوں سے نسبت عطا فرمائے اور نیکوں کی صحبت اللہ عطا فرمائے، اور اس صحبت سے سیکھنے اور اس صحبت سے اچھی باتیں لے کر کے اپنی زندگی میں شامل کرنے کی باللہ مسارت عطا فرمائے. اچھی صحبت ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول بھی ہے اور مدنی قافلے میں سفر بھی ہے. سبحان اللہ، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، مدنی قافلے میں سفر کریں، انشاءاللہ الکریم اچھی صحبت آپ کو ملے گی اور اس کی برکت آپ کو آپ کی زندگی میں محسوس ہوگی انشاءاللہ. کال لیتے ہیں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ چھائے پہ ثابت قدم کیسے رہیں؟ نعت خواں سے میری گزارش ہے کہ ایک اچھا سا کلام سنا دیں آپ کی اپنی پسند کا. کس کی پسند کا؟ آپ کی اپنی پسند. اچھا میری پسند کا نہیں، نعت خان کی پسند کا. نعت خان استعمال آپ کی اپنی پسند کا کلام سنا دیں. ٹھیک ہے، یا مرحبا. سوال مشید بھائی کیا جواب دیں گے؟ یہ واقعی ایک مشکل امر ہے کہ انسان پازیٹیو ہو تو جاتا ہے لیکن پازیٹیوٹی برقرار رکھنا بڑا ضروری ہے.
تو جب انسان ایک عمارت کھڑی کرتا ہے نا تو اس کی مضبوطی کے لیے اس کے اسباب کرتا ہے، اس کو سہارے اور اس کو کرتا ہے، مجھ سے مزین نہیں کرتا، ورنہ ایک چیز بیم شروع میں ہی لگتی ہے نا. تو استقامت پانے کے لیے، مستقل مزاجی پانے کے لیے، اس کو اپنی شخصیت کا حصہ بنانے کے لیے اس کی تربیت بڑی ضروری ہے. اور جیسے بھی صحبت کا ذکر ہوا تو یہ صحبت اس میں بڑی مؤثر ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ طبیعتیں تربیت سے بنتی ہیں، تو اپنے آپ کو تربیت کے مزاج میں رکھیں، لرننگ اپرچونٹی کے مزاج میں رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی پازیٹیوٹی میں ثابت قدمی بھی رہے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آگے چلتے ہیں اور کچھ کلام سنتے ہیں. جی حضور. جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو، جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو، جدھر دیکھوں، جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو، کرم ایسا، کرم ایسا، کرم ایسا، شہنشاہ ہے امم ہو، کرم ایسا، شہنشاہ ہے امم ہو، جدھر دیکھوں میرے آقا مدینے میں بلا لو، بلا لو میرے آقا مدینے میں بلا لو، بلا لو میرے آقا مدینے میں بلا لو، بلا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں، میں پھر روتا ہوا آؤں، میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں. مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ. کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، سلام شام کہنا حاجیوں میرا بھی رو رو کر، سلام شوق کہنا حاجیوں میرا بھی رو رو کر. تمہیں آئے نظر جب روزہ انور مدینے میں، پیام شوق لیتے لیتے جاؤ میرا قافلے والوں، سنا داستانے غم میری رو کر مدینے میں، اور کہنا میرے آقا مدینے میں بلا لو، بلا لو میرے آقا مدینے میں بلا لو. کرم یا رسول اللہ، کرم یا رسول محتشم ہو، کرم یا رسول محتشم ہو. کیا بتاؤں، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینے
जाओ कहा मदीने से, उठ के जाओ कहा मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या बताऊं दिल में अब कोई और आरज़ू नहीं, अरे दिल में अब कोई आरज़ू नहीं, मेरे आका है या मदीना है, मेरे आका है या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मदीना है, क्या बताऊं। اور बुला लो फिर मुझे शाह बहरो बर मदीने में, बुला लो फिर मुझे शाह बहरो बर मदीने में, मैं फिर रोता हुआ आऊं तेरे दर पर मदीने में, मैं फिर रोता हुआ आऊं तेरे दर पर मदीने में, बुला लो हम गरीबों को, बुला लो या रसूल अल्लाह, बुला लो हम गरीबों को, बुला लो या रसूल अल्लाह, पाए शाफी रोशन पर फातिमा हैदर मदीने में, पाए शाफी रोशन पर फातिमा हैदर मदीने में। मदीना तैयबा का जिक्र हुआ है, अल्लाह मदीना शरीफ की ज़ौक़ वाली हाज़िरी अता फरमाए। आमीन आमीन। आइए आपको मदीना शरीफ के हवाले से एक वीडियो पैकेज दिखाई देते हैं, मदीना शरीफ के नाम और इसकी बरक़ात। आइए देखिए। खैरा व खैरा, ये मदीने पाक के नाम में मायना है बेहतर, अफजल, भलाई। और वजह तस्मिया ये नाम क्यों है कि मेरे नबी का शहर मदीना मुनव्वरा, आशिकों की बस्ती, ये दुनिया और आखिरत की भलाइयों का जामे है, इसलिए इसको खैरा व खैरा भी कहा जाता है। और आप कहेंगे कि ये कहाँ लिखा है, ये तो इंशाल्लाह वो भी अर्ज करता हूँ। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक, और फिर मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो इसकी शरह की वो भी पेश करता हूँ। हजरत सैयदना सुफियान इब्ने अबी ज़ुहैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, युफ्तहुल यमनु फयाती कौमुन यबस्सूना फयतहम्मलूना बिअहलिहिम वमन अताअहुम वल मदीनतु खैरुल लहुम लौ कानू यअलमून। अन करीब यमन फतह होगा, गैब की खबरें दी जा रही हैं। क्या बात है मेरे नबी की, सुभान अल्लाह।
تو ایک قوم دوڑتی ہوئی خوشی خوشی آئے گی، یہ بھی غیب کی خبر ہے، اور اپنے بال بچوں اور اپنے خدام کو وہاں لے جائے گی، یہ بھی غیب کی خبر ہے۔ حالانکہ اگر وہ سمجھتے تو مدینہ ان کے لیے بہتر تھا۔ یہ فضائل مدینہ کی بات ہے۔ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ سمجھتے۔ وَيُفْتَحُ الشَّامُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبُصُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ ان قریب شام فتح ہوگا، جس کو آج کل سیریا بھی کہتے ہیں۔ ایک قوم دوڑتی ہوئی خوشی خوشی آئے گی، غیب کی خبریں دی جا رہی ہیں، سبحان اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور اپنے بال بچوں اور خدام کو وہاں لے جائے گی۔ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ، اور مدینہ ان کے لیے بہتر ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ جانتے، اگر وہ سمجھتے۔ وَيُفْتَحُ الْعِرَاقُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبُصُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ ان قریب عراق فتح ہوگا، غیب کی خبر دی جا رہی ہے۔ تو ایک قوم دوڑتی ہوئی خوشی خوشی آئے گی، دیکھیں کیفیت بھی بتائی جا رہی ہے، کیسے آئیں گے اور کیا کریں گے، بال بچوں کو خدام کو وہاں لے جائیں گے، اور مدینہ کے فضائل والی مدینہ تاجدار مدینہ بیان کر رہے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ، اور مدینہ ان کے لیے بہتر ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ جانتے، اگر وہ سمجھتے۔ مسلم و بخاری شریف کی حدیث کی اس شرح کرتے ہوئے مفتی صاحب فرماتے ہیں، معلوم ہوا یمن، شام، عراق تمام ملکوں سے مدینہ منورہ بہتر اور افضل ہے۔ ملک شام میں ہزاروں انبیاء ہیں، بیت المقدس ہے، مدینہ پاک میں آخری نبی ہیں، پیارے نبی ہیں، محمد عربی ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مگر مدینہ ہی افضل ہے۔ وہاں ہزاروں ہیں، وہ ہزاروں تارے ہیں، اور حضور سورج ہیں، تاروں میں روشنی سورج سے ہوتی ہے۔ اور مفتی صاحب لکھتے ہیں، مفتی احمد یار خان نعیمی، اس جملہ کے معنی یہ کرتے ہیں امام مالک، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، تو مدینہ ان کے لیے بہتر تھا اگر وہ سمجھتے، اگر وہ جانتے کہ تمام جگہوں سے مدینہ بہتر ہے، اس میں مکہ معظمہ بھی شامل ہے، امام مالک فرماتے ہیں۔ وہ مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں، خیال رہے تمام اماموں کے نزدیک مدینہ منورہ میں رہنا مکہ مکرمہ میں رہنے سے بھی افضل ہے۔ فرماتے ہیں کسی حدیث میں مکہ معظمہ کے رہنے پر اتنا زور نہیں دیا گیا جتنا مدینہ منورہ میں رہنے پر دیا گیا۔ مدینہ شریف کی ہسٹری پڑھنے کے لیے بھی اللہ ہمیں ذوق عطا فرمائے۔ امیر سنت کی بڑی پیاری کتاب ہے عاشقان رسول کی 130 حکایات، یہ پڑھ ڈالیں۔ ایک تو آپ کے دل میں حج کا شوق پیدا ہو جائے گا، اور پھر دوسرا مختلف مقامات کے حوالے سے آپ کو نالج مل جائے گا، ہسٹری آپ کو درست اتھینٹک جو ہے وہ ملے گی، اور انشاءاللہ الکریم کعبہ شریف کے بارے میں جو زبردست معلومات اس کتاب کے اندر، عاشقان رسول کی 130 حکایات۔ کعبہ شریف جب قیامت میں آئے گا تو کیسے آئے گا، اور کعبے کا طواف کرنے والے یہ کس حال میں آئیں گے، اور پھر کعبہ شریف ان کے بارے میں کیا کہے گا، یہ سب جاننے کے لیے مطالعہ کیجئے کتاب عاشقان رسول کی 130 حکایات۔ میں قربان جاؤں، سبحان اللہ۔ راشد بھائی، ایک عاشق مدینہ کے ہاتھ سے لکھی ہوئی تھی۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات کی آپ نے۔ مکتبۃ المدینہ سے آن لائن کتاب آپ جو ہے وہ پرچیز کر سکتے ہیں، گھر پہ بیٹھے ہی آپ آرڈر کروا سکتے ہیں، گھر پر منگوا سکتے ہیں، پڑھیں۔ اور اس کے علاوہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ dawat-islami.net سے بھی اس کتاب کو لیا جا سکتا ہے، اور اسلامک ای بک لائبریری دعوت اسلامی کی یہ اپلیکیشن ہے، اس کے ذریعے سے بھی آپ اس کتاب کو موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اچھا یا برا، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ عادتوں کے اعتبار سے اگر دیکھیں جی، اچھی یا بری عادتیں، تو کیا کہیں گے آپ پیارے عمر فیاض بھائی؟ عادتیں اچھی بھی ہوتی ہیں، عادتیں بری بھی ہوتی ہیں۔ بعض کو سلمان بھی آپ نے دیکھا ہوگا کھانے پینے کی عادت ہوتی ہے، ان کو صبح دوپہر شام جس ٹائم بھی ان کو کھانا ہی چاہیے۔ اچھا، پھر کھانا پینا بھی ہے، اور وہ کھا پی رہے ہوتے ہیں جس کا جو ہے وہ ان کے بدن کو، ان کی صحت کو نقصان بھی ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک کوئی اچھی عادت نہیں ہے۔ اگر کسی سے پوچھا جائے کہ بھئی یہ کھاتے ہی رہنا پیتے ہی رہنا، تو یہ بھی ایک اچھی عادت نہیں ہے۔ اچھا، ایک جی یہ بھی ہوتا ہے، کبھی منہ میں کیا ہے، کبھی منہ میں کیا ہے، کیا ہے۔ اس کا ایک نقصان میں آپ کو بتاؤں،
بندہ ذکر اللہ سے محروم ہو جاتا ہے. یہ بات کسی نے کہی اور پیارے مشید بھائی عمر فیاض بھائی جی کسی نے نا ایک بڑا پیارا سا ایک وہ ہوتا ہے جیسے بعض لوگوں کو ہوتا ہے نا سونف منہ میں جو ہے نا وہ لوگ رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو استعمال کرتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو ایک یوں ہی وہ بنایا, اس میں بادام بھی ڈالے, اس میں پستے بھی ڈالے, بادام بھی تھے, پستے بھی تھے, سونف بھی تھی, مغز بھی تھے اس کے اندر جناب علی, اور کشنیز بھی تھا اس میں, مصری بھی تھی اس میں جناب علی, اور کھوپرا بھی تھا. یعنی یوں کر کے بڑا ایک زبردست سا ایک بنایا کہ چلو بندہ تھوڑا اس کو کھائے تاکہ اسے ذہن بھی کیا ہو, تیز ہوتا رہے. اور جس کو گٹکے کی عادت پڑی ہو نا, اس نے جان چھڑانی ہو تو اس کے لیے کیا ہے بہترین الٹرنیٹ ہے. گٹکے والے کا کیا ہے کہ منہ میں ہر وقت کچھ نہ کچھ بنا رہتا ہے جی. اس طرح چھالیا جس کے منہ میں ہے تو منہ میں چھالیا ہے تو بس اس کو کچھ چاہیے. تو یہ بڑا زبردست الٹرنیٹ ہے اس کا, اور الحمدللہ اس کے ذریعے سے لوگوں کے گٹکے کیا ہیں, چھوٹے بھی ہیں. ایسے واقعات بھی اللہ کی رحمت سے کیا ہیں الحمدللہ زمانے میں موجود ہیں. جی ہاں, یوں ہی وہ بنایا کسی نے, اور اس نے جس نے بنایا نا اس نے وہ سارا کافی مطلب وہ اس کا مقدار تھی, اس نے وہ سارا بانٹ دیا. اسے پوچھا کہ ابھی کیوں بانٹ رہے ہو؟ اس نے کہا یار جب سے میں نے یہ بنایا ہے نا میں اس کی بوتل بھر کی جیب میں رکھتا ہوں اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد جو ہے نا وہ پھانک لیتا ہوں. اس سے یہ ہے کہ میں تسبیح جو ہے نا میری وہ رک گئی ہے, اس لیے اس کو کیا کر دیا, اس کو بانٹ دیا. اللہ 8-10 لوگ جو ہے کھا لیں گے, بات فائدہ بھی ہوگا ان کو. لیکن یہ ہر وقت منہ میں کچھ نہ کچھ وہ ہے, گٹکا ہے یا یہ وہ پان ہے, تو یہ بھی کوئی اچھی عادت نہیں ہے. اس کا بھی علاج ہونا چاہیے. اور ہر وقت منہ میں جو ہے نا منہ چلاتے رہنا, یہ بھی کیا ہے کوئی اچھی بات نہیں. دیگر کانسیکوینسز جس کے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں. اللہ ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. آمین آمین. ایک تو یہ عادت جو کہ اچھی عادت نہیں ہے. دوسری آپ نے بعض افراد کو دیکھا ہوگا کہ ان کو رعب جمانے کی بڑی عادت ہوتی ہے کہ جناب میرا ہر جگہ پر سکہ چلتے رہے, میں جہاں جاؤں لوگ میرا جو ہے نا ان پر میرا رعب طاری ہو جائے. اور پھر سلمان بھی بعض اوقات دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ شیر کو جب سوا شیر مل جاتا ہے تو ان کے لیے پھر جو ہے وہ آزمائش اور پریشانی کا ان کو سامنا کرنا پڑ جاتا ہے. اچھا یہ 2 عادتیں تو وہ میں نے بیان کی جو اچھی عادتیں نہیں ہیں, 2 عادتیں میں وہ بیان کر دیتا ہوں جو اچھی عادتیں. دیکھیں ایک اچھی عادت میں یہ ہے کہ سیکھنے کی عادت بنائیں کہ میں کچھ نہ کچھ سیکھتا رہوں. بعض افراد کی عادت یہ ہوتی ہے, آپ ان کو کچھ بتائیں نا راشد بھائی کہ یہ بات یوں ہے, یہ بات یوں ہے, وہ کہتے ہیں ہمیں نے سکھائیں, ہم سب کچھ سیکھے سکھائیں, ہمیں مت کچھ بتائیں آپ. تو یہ عادت جو ہے وہ اچھی عادت نہیں ہے. اپنے اندر جو ہے وہ ہمیشہ یہ عادت رکھے کہ کچھ نہ کچھ میں سیکھتا رہوں. لرننگ پروسیس آپ کا چلتا رہے تو انشاءاللہ زندگی کی گاڑی اچھے انداز سے چلتی رہے. ایک بات یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض افراد سلمان بھی وہ ہوتے ہیں جو گھریلو معاملات سے بالکل کنارہ کش ہوتے ہیں. ان کی عادت ہوتی ہے کہ گھر میں لڑائی ہو, جھگڑا ہو, گھر کے اندر کوئی شادی بیاہ کا موقع ہے, کسی بات پر مشورہ ہو رہا ہے, وہ کہتے ہیں جناب یہ آپ کا کام ہے, آپ خود رکھیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کمانا یہ میری ذمہ داری ہے اور میں نے تنخواہ لا کر دے دی ہے, اس کے بعد میرا کام ختم ہے. تو یہ بھی اچھی عادت نہیں ہے. اپنی عادت کے اندر یہ بھی بنائیں کہ اگر گھر کے اندر کوئی بات ہو رہی ہے, کسی چیز پر مشورہ لیا جا رہا ہے تو اچھا مشورہ دیں. اور اچھا مشورہ دینا یہ اسلام کے اندر بھی ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہو رہا ہے اس پر مشورہ طلب کریں, اور آپ جس سے مشورہ کیا جا رہا ہے اس پر یہ لازم ہے کہ وہ سامنے والے کو اچھا اور بہترین مشورہ دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحمت فرمائے اور ہمیں بری عادتوں سے بچائے. قبلہ نگران شورا کا ایک ویڈیو پیکیج آپ کو دکھاتے ہیں اور عادتوں کے حوالے سے کیا فرمایا نگران شورا, آئیے ذرا دیکھیے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنی آنکھوں کو عبادت میں سے ان کا حصہ دیا کرو. عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں سے آنکھوں کا حصہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا دیکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنا. اب ہم اس افضل ترین عبادت کو چھوڑ کر کہیں اور جگہ پر مصروف ہیں, اور ہمارے اندر کچھ عادت ایسی ہیں میرے پیارے سائیں بھائیوں کہ جس سے آپ خود گلٹی فیل کرتے, گھن آتی ہے بعض اوقات, یار میرے اندر یہ عادت نکل جاتی تو اچھا تھا, نکلتی نہیں. انہی عادتوں کا بوجھ لیے ہم چل رہے ہوتے ہیں اور شرمندہ چل رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر نہ مسکرانا, منہ پھلا کر رکھنا, بے رخی, بات بات پر ڈانٹنا, بات بات پر جھاڑنا, بردبار نہ ہونا, حلم کی کمی, معاذ اللہ سخاوت کی کمی. یعنی بخیل آدمی کس کو پسند ہے؟ اچھا یہ ساری عادتیں اپنے تعلق سے, اپنے گھر کے تعلق سے, اگر آپ شادی شدہ ہیں بیوی بچوں کے تعلق سے, والدین کے تعلق سے, بھائی بہنوں کے تعلق سے,
اپنے کلاس فیلوز جو آپ کے کولیگس آپ کے کلاس سے پڑھ رہے ہیں، آپ کے ہم درجہ اسلامی اس کے تعلق سے، استاد کے تعلق، استاد شاگردوں کے تعلق سے. کمپلیٹ تو ہم نہیں ہیں نا. کون دعویٰ کرتا ہے کہ میں کمپلیٹ ہوں؟ میرے اندر پرابلمز ہیں، مگر وہ پرابلمز کو میں لکھوں تو صحیح، ہائی لائٹ تو کرو پرابلمز کو. اتنا تبسم، اتنی مسکراہٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اتنا کھیل کھلا کر تبسم فرمانا، مسکرانا، کہ روایتوں میں جو چہرے مبارک کے اندر کے بیانات موجود ہیں. اس قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مبارک، اپنے صحابہ کرام میں کس طرح گھلنا ملنا، ہر چھوٹے بڑے کے لیے سیرت کے اندر الحمدللہ سیکھنے سمجھنے کی باتیں موجود ہیں. حسد، غیبت، ارے باپ رے باپ، غیبت رہا ہی نہیں جاتا. کیا ہو رہا؟ پیٹ میں درد. کیا کس چیز کا درد ہو رہا ہے؟ غیبت کرنے کا دل ہو رہا ہے، چگلی کرنے کا دل ہو رہا ہے. کسی کی چگلی کروں، کسی کی غیبت کروں، کسی کی برائی بیان کروں، کسی کے بارے میں ایسی کمزور بات کروں کہ وہ میرے کو نیند آ جائے. یار نیند نہیں آئے گی، میرے لیے نیند کی گولی ہے، ٹیبلٹ ہے. ہاں غیبت کروں گا تو نیند آ جائے گا نا، پورا رات بھر پیٹ پکڑ کے سوتا رہوں گا. کتنی گندی عادتیں پال کر بیٹھے ہیں ہم لوگ. بدگمانی، اللہ کی پناہ. دل کی غیبت، بدگمانی خبیث دل سے پیدا ہوتی ہے. دل کی اصلاح کیسے ہوگی؟ دماغ کی اصلاح کیسے ہوگی؟ اعضاء کی اصلاح کیسے ہوگی؟ یہ جو برائی کی عادتیں ہوتی ہے نا، لت جس کو کہتے ہیں وہ ہوتی ہے نا. اچھی عادتوں کو لت نہیں کہا جاتا، لت بری عادتوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ جو ایڈکشن ہو جاتی ہے، ایڈکٹڈ ہو جاتا ہے بندہ، عادی ہو جاتا ہے. موبائل ایک ایڈکشن ہے، ہمیں عادی بنا چکا ہے. یہ عادی بنا چکا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہم عادی ہو چکے، اس کے بغیر ایسا لگتا ہے تکیے کے بغیر نیند آ جائے گی، تکیے کے بغیر، موبائل کے بغیر شاید نیند نہیں آئے گی. ایسی اس کو ایڈکشن ہو چکی ہے. لیکن اب اس کی جو خرابی ہے، اس سے تو نکلنا ہے نا. اس طرح اور چیزیں کی عادتیں پڑ جاتی ہیں. جب تک کہ آپ اس کو لسٹ نہیں کریں گے، لکھ لیں. اور وقت کو ضائع کرنے کے تعلق سے دیکھیں کہ میں اپنے وقت کو کہاں کہاں ضائع کر رہا ہوں. ان تمام تر چیزوں کو پیارے سمجھو، ابھی سے کیلکولیٹ کریں. جسٹ 1 month پریکٹس میں لے لیں جو میں نے آپ کو درخواست کی ہے. فوکس کریں. ہمارے یہاں ایک پرابلم ہے کہ اگر کوئی عمل کرنے جاتا تھا، بھائی یار کیا پاگل واگل ہو گیا ہے. وہ پاگل نہیں ہو گیا ہے، وہ جب بنے گا تب پتہ چلے گا کہ کون پاگل ہو گیا تھا. وہ ڈائریکشن پر ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. آپ اپنی عمر کی مستی میں گھومو. جو کرنے کے کام جس عمر میں ہے نا، یہ وہ کام کر رہے ہیں، انہیں روکے نہیں. یہ عمل کی طرف جا رہے ہیں، یہ کیلکولیشن کی طرف جا رہے ہیں، یہ لکھنے کی طرف جا رہے ہیں، یہ اپنی عادتوں کا جائزہ لینے کی طرف جا رہے ہیں. انشاءاللہ عز و جل فضولیات سے، گناہوں سے بچ کر، متقی پرہیزگار بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب ہوگی. تو ایک صحیح گاڑی چلانے والے کو اپنے انجن کو، اپنے آئل کو، اپنے بریک کو، اپنے گیئر کو، ہر چیز کو اپڈیٹ رکھنا پڑتا ہے تاکہ سفر میرا صحیح گزر جائے. زندگی کے سفر کو صحیح گزارنے کے لیے ہمیں اپنے شب و روز کی چیزوں کو اپڈیٹ کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی عادتیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور بری عادتوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. اس کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے بستہ رہنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. آئیے صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں. تمہیں پر سلام ہر دم، تمہیں پر سلام ہر دم، تمہیں پر سلام ہر دم. بلدا تمہارے در کا آفت میں مبتلا ہے. تو
پر سلام ہر دم، تم پر سلام ہر دم۔ چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں، جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے